باری ذرا سارے ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے کیڑے کیڑے بندے اس گالتے خوش ہو. حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد, لفظ پاک تو چڑھ دے ہو تسی, آباء و اجداد, امہات و جداد, اور میرے پاک نبی کی اولاد. اور میں یار بڑی سیدھی بات کر دیتا ہوں, خواہ مخواہ کسی چکر میں کیوں رہو, جس کا تعلق نبی سے نہیں وہ ناپاک ہے, اور جس کا تعلق مصطفیٰ سے ہے وہ پاک ہے. ایک ہے تعلق ہونا, اور ایک یہ ہے کہ مصطفیٰ کو جو ماں بیٹا کہے. میں بڑے پیار سے دھیمے لہجے میں بات کروں تاکہ آپ تک پہنچے, کہیں اس کے ساؤنڈ کی زد نہ ہو جائے وہ بات. جی سیدہ حضرت آمنہ حضور کی جو والدہ ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہا خیال کے بچے, ہم تو اندر باہر سے قلبی طور پر مسلمان ہیں, ہمیں کوئی دلیل نہ بھی آتی ہو, اتنے بغیرت نہیں کہ نبی جس کو ماں کہے ہم اس کا حیا نہ کریں. اور ادھر میری طرف دیکھ کے پہلے بات سننا, پہلے دیکھ کے بات سننا. نبی زمین پہ پہلا قدم رکھے, سارے جگ کو پاک کر دے, جس کا ایک قدم پوری زمین کو پاک کرتا ہے. 9 ماہ تک جس ماں کے پیٹ میں رہا وہ ماں کتنا پاک ہوگی. اب میں جٹ کی مثال دینے لگا ہوں, چونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. زیادہ پڑھا لکھا بعد دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. میں اتنا ہی پڑھا لکھا ہوں جس میں بے حیائی نہیں آتی. ہاں بڑا حیا ہے, میں اتنا ہی پڑھا لکھا ہوں. اب میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. آپ دودھ کسی ناپاک برتن میں نہیں رکھتے, مکھن کسی ناپاک برتن میں نہیں رکھتے, کھانے پینے کی اچھی شے کسی ناپاک برتن میں. انے ہو, رب نے محمد ایویں رکھ دیتا ہے. خدا کی قسم مجھے بہت دکھ ہوا ہے جو بندہ اس بات پہ نہیں بولا. میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا اللہ کی قسم آپ اگر بولتے. اور میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, حافظ صاحب یہ میرا جملہ توجہ سے سننے والا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, اور جتنا عزت میرے نبی کی خدا کی بارگاہ میں ہے اتنا کسی اور کے نہ نہیں ہے. اللہ اپنے نبی کی عزت اتنا فرماتا ہے, جو جگہ قدموں کو چومے اس کی قسمیں فرماتا ہے. خدا ہی جانتا ہے نگاہ خدا میں وہ آمنہ کتنا پاک ہوگی جس کے پاک وجود میں رب نے نور محمد رکھا. اچھا او بھائی جی ایک منٹ, جڑے بندے اپنی مرضی نال میلاد شریف جائے وہ ہاتھ کھڑا کرو. تو آئے سارے مرضی نال ہوتے, خدا دا واسطہ جے چہرے تو احتجاجی بینر لاؤ, ذرا تھوڑا جی مسکراؤ. اور ڈاکٹر صاحب میں اتنا جملہ, علماء خاص طور پر توجہ فرمائیں, میں اتنا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں اس لیے نہیں کہ میری تقریر کا جملہ ہے, اس لیے کہ بڑوں کی شان میں ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے اسے کہہ دینا جس کی گود نے ساری دنیا کو ایمان دیا ہے اس ماں کو آمنہ کہتے ہیں. نہیں ایک باری ہاتھ چوک کے بولو, میں اگلی گال کر رہا ہوں. جس گود نے ساری دنیا کو ایمان دیا ہے اس ماں کو آمنہ کہتے ہیں. اور میرا اگلا جملہ سنیے, ساری کائنات کو حکم یہ ہے نبی بلائے تو نماز میں بھی ہو, نماز چھوڑ کے بارگاہ محمد میں آ جاؤ. اور میرا نبی فرماتا ہے اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز میں میری اماں مجھے آواز مارے, میں نماز میں کہوں گا لبیک یا امی, اے اماں میں محمد حاضر ہوں. حیا بھی کچھ ہے ہوتی ہے. میں ایک حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں اور مجھے امید ہے آپ سارے پیار سے سنیں گے. میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا
من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البسا والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس و کما قال، فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا اس کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ دیوبندیوں کے مدرسے کا جلسہ ہو، وہابیوں کے مدرسے کا جلسہ ہو، سنیوں کے مدرسے کا جلسہ ہو، یہ حدیث ضرور پڑھتے ہیں، حافظوں کی شان بیان کریں گے، مولویوں کی شان بیان کریں گے، چندہ بھی ملے گا، پڑھانے کے لیے کوئی بچہ بھی ملے گا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں حدیث ٹھیک ہے، میں اس پہ کوئی شک نہیں کرتا، لیکن مجھے کوئی کلمہ پڑھ کے بتائے جس کا بچہ قرآن پڑھ جائے اس کے تو ماں باپ کو تاج ملے اور جس کی چھاتی پہ قرآن اترا ہے۔ آپ چونکہ سمجھدار لوگ ہیں، ایک مسئلہ مجھے بتائیں، اگر کوئی بندہ سخی ہو، لنگر چلا رہا ہو، گھر اماں بھوکھی ہو، ابا بھوکا ہو، لوگ کہیں گے سخی ہے؟ سب سے پہلا حق مخلوق میں ماں باپ کا ہے۔ اے دو تو بھی ڈھلے نہ ہو، سب سے پہلا حق خدا رسول کے بعد ماں باپ کا ہے، اور جس پہ ماں باپ راضی خدا رسول راضی۔ باہر بندہ وڈی جائے، اماں نو بھی نہ پوچھے، ابے نو بھی نہ پوچھے، آکھن گا چول آدمی ہے، ماں باپ ناراض نے، خدا رسول ناراض ہے۔ میں تو انہوں پیار دی گل کرنے کا، مولویوں نو چھڈو، صرف میں تو آڈے ورگے اپنے ورگے نال گل کرن دیا۔ تسی ونڈو تے پہلے ماں پیو نو دیو، ہن تو آڈے کو پوچھنا چاہنا جے جنت حضور نے ونڈنی ہے تے مولوی چبل کو پوچھ تینوں پہلے دے سن یا ماں پیو نو دے سن؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، مولوی کا اگر دماغی توازن ٹھیک ہو نا، دماغی توازن ٹھیک ہو تو فرشتے بھی اس کو سلام کرتے ہیں، اور اگر اس کا دماغی توازن خراب ہو جائے نا، اتنی نامراد ہے یزید کی حمایت کر کے بھی جنت کی امید رکھتا ہے۔ آپ یزید کی حمایت پہ کوئی پریشان ہوئے ہیں؟ جو یزید کا حامی نہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ اے میرا دل خوش ہے، مدرہ بندہ ویکو نا، اے ویکو بندہ دے پتران اللہ کام کرے، منہ تے داڑھی نبی پاک دی سنت، سر دے ہوتے ٹوپی نبی پاک دی سنت، پاک نبی دی سنت۔ یزید کے بارے میرا نرم میں کہا لاکھ دی لعنت ہے، بندے دا پتر بن کلمہ نبی دا تے من محمد دے حسین نو۔ اگر تسی تے خیر جس طرح بیٹھے ہو اللہ تو انہوں وسطہ رکھے، میں اس تو بعد اگلی گال کرنا، پھر سنو توجہ نہ۔ سیدہ آمنہ، قرآن پاک سے ایک حوالہ دوں، حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر خامد کے جنا، اللہ کی قدرت، یہودی آ گئے، انہوں نے کہا مریم تیرا خاندان بڑا نیک تھا، تو نے بغیر خامد کے بچے کو جنا ہے۔ اگلا مطلب آپ سمجھ گئے، میں اتنا بدتمیز نہیں ہوں کہ سارے جملے کہتا رہوں، یہ کیا کیا؟ حضرت مریم نے کہا یا اللہ تو نے دکھائی قدرت، میرے لیے بن گیا مسئلہ۔ فرمایا مریم چپ رہے، نبی جس گھر میں آتے ہیں اس گھر کی عزت کا وہ خود پہرا دیتے ہیں۔ اچھا میری خوشی کی حد نہیں رہی جب آپ خوش ہو کے بولے ہیں۔ حضرت مریم نے کہا پوچھو ان سے، اگے بھی یہودی سے، انہوں نے کہا کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، جو پنگوڑے میں ہے وہ کیسے بولے گا؟ یہودیوں کو کیا پتا، نبی جہاں بھی وہ بولتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنائے۔ حد ہو گئی، یہودی چپ ہو گئے۔ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کیوں چپ ہو گئے؟ بھئی یہودی چپ ہو گئے۔ میں نے کہا یہودی ہو، تم تو چپ ہونے والی قوم ہی نہیں ہو، اور تم چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا چپ ہو گئے، اور میں نے کہا اعتراض تھا ماں پر، بیٹے نے کہا میں نبی ہوں، چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہودی ضرور ہیں پر اتنے بھی بغیرت نہیں کہ نبی کی ماں کا بھی حیا نہ کریں۔ میں یہاں سے لے کر آخری بندے تک چیک کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے ابھی آگے ایک جملہ کہنا ہے، اور صرف وہ یہاں پر وہی بولے گا جو جس کے گھر میں کوئی ماں بیٹی بہن ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم مسلمان یہودی ہیں، اتنے بے غیرت نہیں کہ نبی کی ماں کا حیا بھی نہ کرے۔ او یار فرقہ واریت کو رکھو سائیڈ پر، کلمہ پڑھتے ہو، جو ماں جناب عیسیٰ کو جنم دے وہ تو اس لیے محترم ہو جائے تو جس ماں نے محمد عربی کو جنا ہے۔
سن لو میرا یہ جملہ، سیدہ آمینہ کو دلائل ڈھونڈ کے نہ مانو، محمد کے منہ کا حیا کر کے مانو۔ جن کو میری بات سمجھ آئی ہے وہ سارے بولیں گے، ہاتھ کھڑا کر کے بولیں، ہاتھ کھڑا کر کے بولیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، خبردار، سیدہ آمینہ کو ماننے کے لیے ہمیں کسی مولوی کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، یہ حوالہ کافی ہے کہ وہ پاک نبی کی پاک ماں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ میں چھوٹا جہاں نبی پاک دے ذکر دا مسافر ہاں، میں جھولی چک کے دعا کرن لگا، یا اللہ جڑا حضور دی اماں تے خوش ہو کے بولے، ماں قبر چ ہوے تے جنت بنا چھڑ، دنیا چ ہوے تے دنیا تے رحمت دا میਂਹ وسا چھڑ۔ یا اللہ جڑے نبی پاک دے ماں پیو تے خوش ہو کے اچھا بولن، انہاں دے ماں پیو نو دوواں جہاناں دی عزت، اور جنہاں نو چاہی دیئے سیدہ آمنہ دا صدقہ ہو بولو۔ اور میں ایک بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں، سن لیجئے، سیدہ آمنہ کو ماننے کے لیے، پاک ماننے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اے جڑے اینج کر دے ہو، اے زبان اللہ زیادہ ٹھیک ہے یا سیدہ آمنہ کو پاک ماننے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جن کو نہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے، اچھی بولو، اور سن لو میرا یہ جملہ حافظ صاحب، سیدہ آمنہ کو پاک ماننے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نبی کی ماں ہونا حیا والوں کے لیے کافی ہے، اور سیدہ